الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم با خیز زبر با خیز بی با الٹا پیش بو با بی بو یا خیز زبر یا خیز یا الٹا پیش یو یا یو انگلی رکھو. لا خیز زبر لا خیز بی را الٹا پیش رو را ری رو میم خیز زبر میم خیز. السلام علیکم. کیسے ہیں تمام بہن بھائی؟ میرے چینل کو دیکھنے والے خوش آمدید جی آپ کو ہمارے چینل پر ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ. اور رمضان مبارک آپ سب کو، کیونکہ یہ ولاگ میں نے بنایا تو پہلے تھا لیکن آپ لوگوں کے پاس آئے گا ابھی رمضان المبارک میں. تو کیسے چل رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے رمضان؟ الحمدللہ ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسم کو اتنا بہترین کر دیا ہے ہم سب کے لیے کہ دیکھیے بارش اور ہلکی ہلکی پھوار اور دھوپ بھی کبھی کبھار نکل آتی ہے تھوڑی بہت، لیکن بہت ہی خوشگوار قسم کا موسم ہے جی ہمارے ہاں. تو آج بھی صبح سے ہلکی بارش ہو رہی ہے، ہوا بہت پیاری چل رہی ہے. تو ہمارا یہ ولاگ جو ہے بہت مزے کا ہونے والا ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ہوں گی. دیا کا برتھ ڈے تھا جی 24 فروری کو، تو اس کا بھی ولاگ ہم نے بنایا تھا. ولاگ میں ہم نے کیا تیاری کی اس کی برتھ ڈے کے لیے، گفٹس خریدے. یہ تقریباً 2-3 دن کا ملا کے ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں. اور رمضان سے پہلے کی جو ہم نے کلیننگ کی تھی، سارے گھر کے پردے دھوئے تھے، تمام جو تھے ہماری کیبنٹس اس میں سے برتن نکال کے ہم نے واش کیے تھے، قالین جتنے بھی گھر کا سارا سامان تھا وہ واش کیا تھا اچھے طریقے سے. کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے ہیلپرز پر بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی. مطلب کہ میرا یہ ماننا ہے روزہ جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. جیسے ہمیں وہ تھوڑا نڈھال کر دیتا ہے روزہ آخر میں آ کر، اسی طرح سے وہ لوگ بھی انسان ہیں، ان کے بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے صرف کہ آپ اپنا منہ باندھ لیں اور آپ کچھ کھائیں پئیں نہیں، لیکن اسی طرح سے آپ لوگوں کا احساس نہ کریں، آپ ظلم کریں کسی پر، آپ سختی کریں، آپ جبر کریں. تو اس چیز کا نام بھی روزہ بالکل نہیں ہے. اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں پھر آپ کا منہ باندھنے کا بھی. تو احساس آپ نے کرنا ہے، یہ تو نام ہی احساس کا ہے. اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ روزے ہم پر فرض کیے ہیں کہ ہم میں کسی کی بھوک کا اندازہ بھی ہو سکے. تو اس لیے میرا دل تھا کہ میں سارے کام جو ہیں پہلے سے نمٹا لوں، بس روٹین کے جو چھوٹے موٹے کام، روزانہ کی صفائی ہلکی پھلکی. اور ماشاء اللہ سے یہ 5-6 لوگ ہیں، بلکہ 6 ہیں میرے پاس اس وقت الحمدللہ. تو اتنا کوئی کام نہیں ہے ہمارا، ہم گھر کے خود جو افراد ہیں وہ 6 نہیں ہیں، 4 ہیں. تو آج کل میری سسٹر آئی ہوئی ہیں ساتھ میں، جو کہ ابھی فاطمہ کو قرآن پاک پڑھا رہی تھیں. قاری صاحب بھی آتے ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن میری بہن ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہے، تو اس کو میں نے کہا ہے کہ شام میں آپ بھی تھوڑا سا اس کو سبق اس کا سن لیا کریں اور نیکسٹ اس کو دے دیا کریں، تاکہ یہ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو ان کے ذہن جو ہیں وہ بالکل صاف پاک ہوتے ہیں پریشانیوں سے، ٹینشن سے، تو بہت جلد پک کرتے ہیں وہ چیزوں کو. میں خود الحمدللہ 6-6.5 سال کی عمر میں نے قرآن پاک ختم کر لیا تھا، بلکہ ہم تمام بہن بھائیوں نے اسی طرح سے. تو میرا دل ہے کہ فاطمہ بھی جب وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر لے گی. تو یہ کام ہمارے چل رہے تھے جی، پردے وردے دھل رہے تھے. پھر خدیجہ کا برتھ ڈے تھا، ایک دن پہلے میں نے اس کی تیاری کی اور گفٹس اس کے لیے لے کر آئے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فاطمہ ہے میری بیٹی بڑی، وہ ابھی تک اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا دل سے کہ میرا کوئی اور میری بہن ہے، یا میری ماما اور بابا کا کوئی اور بیبی بھی ہے. وہ چاہتی ہے کہ بس ہر چیز جو ہے وہ میرے لیے ہو، اور میں ہی ہوں، میری ہی جو امپورٹنس ہے گھر میں سب سے زیادہ ہے. تو ہم لوگ بس اس کو ابھی بچی ہے، اس عمر کے حصے میں نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے اس تمام ریالٹی کو، تو اس کو ہم زیادہ ٹینشن نہیں دیتے. تو ہم نے اس کو یہ بولا ہے کہ جی تمہارا برتھ ڈے بھی ساتھ ہی ہے. وہ کہتی ہے جی اس کا برتھ ڈے نہیں ہے، میرا ہے. تو لہٰذا ہم جو کیک بنوائیں گے اس پر بھی دونوں کا نام لکھوا دیں گے، اور جو گفٹس ہمیں لے کر آنے ہیں میرا ڈبل خرچہ ہو جائے گا. تو گفٹس مجھے فاطمہ کے لیے بھی اتنے ہی پیک کروانے پڑیں گے اور خدیجہ کے لیے بھی، کیونکہ دونوں کا ایج ڈفرینس کافی کم ہے، کوئی تقریباً 1.5 سال کا ہے. تو ابھی تو فاطمہ خود 4.5 سال کی ہوئی ہے، آلموسٹ 4.75 سال کی. تو وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جا سکے.
تو یہ تھے جی، بس ابھی اس کے لیے بھی گفٹس خریدیں گے. میں نے سوچا ہے کہ کچھ کھلونے لوں گی جو کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں، بچے اس کے ساتھ کھیلیں، کچھ سیکھیں، اور ساتھ میں کچھ جوتیاں اور کپڑے لے لوں گی جو کہ کام آئیں گے انشاءاللہ آگے گرمیوں میں، اور عید پر بھی ویئر کر سکیں گے بچے. تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے کہ جو ان کے کام آئیں. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو فضول میں ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں. وہ لینے کے لیے چلیں گے. آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ فاطمہ کے اسکول میں ایک ایونٹ رکھ لیا تھا. اسکول والوں نے مجھے میسج کیا جس میں یہ تھا کہ جی بچوں کو کھانا اپنے گھر سے بنا کر دینا ہے. تو پلے گروپ سے لے کر 2 یا 3 کلاس تک شاید بچوں نے کھانا گھر سے لا کر اس کو سیل کرنا ہے بچوں کو، بڑے بچوں کو اسکول میں، اور اس سے جو انکم آئے گی وہ شاید انہوں نے کسی غریبوں میں کوئی چیریٹی کرنی ہے. تو اس کے لیے اسکول میں ان کی کلاس جو ہے KG میں ہے فاطمہ، اس کے لیے انہوں نے بریانی اور اس طرح کے چاول وغیرہ کی ڈشز تھیں، کباب وغیرہ تھے، رائتہ تھا. تو وہ ہم لوگ پریپریشن کر رہے تھے اس کے ایونٹ کے لیے. تو ساتھ میں جوس تھے. وہ کچھ چیزیں میں بازار سے لے آئی تھی، ڈسپوزیبل پلیٹس وغیرہ ہو گئیں، اور بریانی کی تیاری اب ہونے لگی تھی. تو یہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے. آج کے ولاگ میں آپ کو میں ایک بہت ہی بہترین قسم کا اسم اعظم بتانے جا رہی ہوں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے بارے میں فرمایا کہ اس اسم اعظم کے ساتھ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی میں نے اپنے کچھ ولاگز میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ بہت ہی پاورفل چیز ہے. اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے وہ ہم عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک تحقیق، پوری ایک ہسٹری موجود ہے جس میں اگر ہم چلے گئے تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا ہمارا. تو آج کا ولاگ بھی، اور شاید آپ کو وظیفہ بھی نہ بتا سکوں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ صحیح اسم اعظم کے ذریعے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، وہ کچھ ایسے مخصوص الفاظ ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور وہ اپنے بندے کی بات کو رد نہیں کرتا. دوسرا پلس پوائنٹ اس اسم اعظم کو پڑھنے کا، اس لیے ابھی میں آپ کے لیے یہ لے کر آئی ہوں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، ماشاءاللہ سے ہر گھر میں مجھے پتہ ہے کہ نماز کی پابندی تو عام روٹین میں نہ بھی ہو تو ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا. تہجد کے وقت خاص طور پر ہم جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو فجر سے پہلے کا تمام وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے. آپ کوشش کریں کہ 4 کی بجائے آپ 3 بجے اٹھ جائیں، اس کے بعد فجر کے بعد آپ سو جائیں. تو آپ نے بہترین اس وقت کو جو ہے وہ اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ آپ سے دور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے میں ہم وہ سب کچھ پا لیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے سمیٹ لیں جن سے ہم محروم ہیں. میرے تمام بہن بھائی جن کے پاس رزق کی کمی ہے، جن کے پاس اولاد کی کمی ہے، جن کے گھر میں کوئی اور پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہم لوگوں کی تمام مشکلات کو حل کر دیں اور ہمیں ہر اس چیز سے نواز دیں جس کی ہمارے پاس کمی ہے. آمین ثم آمین. دیکھیے جی میری بیٹی جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے میرے ساتھ بیٹھ کر اور دوپٹہ لیتی ہے بہت شوق سے. تو یہ چیزیں آپ کو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، بیکاز اس کی محبت جو ہے وہ پھر ہی آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے. بچے کے دل میں جو ماں باپ آپ کے سامنے کریں گے، یہ بات یاد رکھیے کہ بچے بھی وہی چیز جو ہے وہ پک کرتے ہیں بہت جلدی. تو یہ ہو گیا. چلیں جی ہم اب آ جاتے ہیں اسم اعظم کی طرف. پہلے آپ کو میں وہ آیت جو ہے وہ دکھا دوں. یہ ہیں جی وہ الفاظ، وہ دعا، وہ آیت جو آپ لوگوں کے سامنے ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے. اب پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم لوگ ویسے ہی نماز کی پابندی کرتے ہیں. تو آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ صرف 21 مرتبہ اس جو ہے اسم اعظم کو وہ آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ پہلے میں یہ وظیفے کو مکمل کر دوں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ تعداد کبھی 21، کبھی 31، کبھی 41، کسی میں 100، کسی میں 101. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو استاد محترم تھے جن سے ہم لوگوں نے فاضلات کی تعلیم حاصل کی تھی گجرانوالہ میں جامعہ عربیہ سے، جہاں سے میں نے پڑھا تھا، تو وہ کافی معلم تھے، بہت مشہور و معروف بھی، اور ابھی تو ان کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور بہت تحقیق تھی ان کی.
اسلام کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر، احادیث مبارکہ کے اوپر، تو وہ بتاتے تھے کہ ہر آیت، ہر لفظ، ہر قرآن پاک کا جو ورڈ ہے وہ اس کے ہندسے ہوتے ہیں، اس کی گنتی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے وظائف جو آپ لوگوں کے ساتھ موسٹ آف دا میں ڈسکس کرتی ہوں، یہ انہی کے بتائے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی عالم بڑے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو بھی اللہ اپنے کلام کے ذریعے ہم جو پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں نواز دے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کو اسپیسیفک بتاتی ہوں کہ 21 ہو گیا، 31 ہو گیا، 40 ہو گیا، 101 ہو گیا، فلاں وقت ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ منسوب ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ 21 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 پڑھیں گے تو 22 ہو جائے گا، درمیان میں 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جی اس اسم اعظم کو، اس دعا کو۔ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے آپ رمضان المبارک پورا اپنی دعائیں مانگیں، اس کو اپنی دعا کا بلکہ حصہ بنا لیں، شامل کر لیں اس کو اپنے اذکار میں، نماز کے بعد والے۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور کس طرح سوال کرتا ہوں آگے آپ نے خود پڑھ لیا کہ قل هو اللہ والی صورت کی بھی آیات اس میں شامل ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سنتا ہے ہم سب کی، تو انشاءاللہ ضرور سنے گا۔ تو یہ ہو گیا جی۔ دیکھیے پہلے میں مارکیٹ گئی تھی، وظیفہ آپ کو میں نے بتا دیا، تو ابھی گھر کے جتنے میرے ہیلپرز تھے ان سب کو بھی گفٹس چاہیے تھے جی، کہ ہم نے بھی فاطمہ اور خدیجہ کو گفٹس دینے ہیں، تو میں پھر اپنے پاس سے ہی بہت ساری چیزیں لے آئی تھی جتنی مجھ سے ہو سکی۔ تو میں نے ان سب کے لیے گفٹس پیک کر دیے تھے، الگ الگ ان کے نیمز کا کارڈ لگا کر۔ کچھ فاطمہ کے لیے ہم نے پیک کر دیے تھے، یہ گرمیوں کے کپڑے مجھے اچھے لگے، میں نے خرید لیے۔ کچھ خدیجہ کے لیے میں نے پیک کر دیے تھے کہ ہاف لوگ جو ہیں وہ خدیجہ کو گفٹس دے دیں گے اور ہاف لوگ جو ہیں وہ فاطمہ کو گفٹ دے دیں گے۔ تو اس طرح کر کے ہم لوگ، یہ کچھ جوتے تھے، کچھ کپڑے تھے، کچھ پونیاں تھیں، کچھ کیچر تھے، کھلونے تھے بہت سارے۔ ایک سائیکل ہم نے لی کیونکہ گھر میں ایک سائیکل تو پہلے سے تھی لیکن آپس میں لڑائی کرتی ہیں بہت، تو اس لیے پھر میں خدیجہ کے لیے جو ہے وہ الگ سے لے آئی تھی۔ تو یہ والا لاؤنج جو ہے ہمارا اوپر کے پورشن کا، یہاں ہم سجائیں گے اس کو برتھ ڈے کے لیے، یہاں پہ ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ اور دیکھیے جی گفٹس وغیرہ پیک کر کے میں نے بھی اوپر رکھ دیے تھے کیونکہ بچوں کے ہاتھ آ گئے تو شام سے پہلے ہی وہ لوگ ان کو کھول کر اور خراب کر دیں گے۔ تو 6-7 جو گفٹس ہیں وہ فاطمہ کے تھے، 6-7 جو تھے وہ خدیجہ کے تھے، اور وہ آخر میں آپ کو جو ایک ٹوکری نظر آ رہی ہے ہم نے سجائی تھی، وہ سجائی تھی، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان کی، وہ ماما اور بابا دونوں کی طرف سے میں نے کارڈ لگا دیا تھا فاطمہ اور خدیجہ کے لیے۔ تو ریڈی ہو گئی تھی جی۔ دیکھیے فاطمہ اسکول سے جب آ گئی تھی تو دونوں کے آنے سے پہلے ہم نے، یہ بچی کے آنے سے پہلے ہم نے سیلیبریشن کے لیے تھوڑا سا تیاری کی تھی، ان لڑکوں نے، بچوں نے مل کر اس کو سجا دیا تھا جی، لاؤنج کو بھی اور سیڑھیوں کو بھی ہم سجا رہے تھے کہ یہاں پہ ہم برتھ ڈے کر لیں گے، کیونکہ اگر نیچے ہم بیلونز لگاتے تو چھوٹی ہیں، ان دونوں نے پکڑ کے کھینچ کے ان کو ویسے خراب کر دینا تھا، اور پھر وہ ٹائم سے پہلے ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی تھیں۔ تو بچے جو ہیں ان کے لیے کیک ان کے فادر نے، میرے ہسبینڈ نے، فاطمہ کے بابا نے خود کیکس اینڈ بیکس سے بنوایا تھا، اور مجھ سے انہوں نے تصویر مانگی تھی کہ بچوں کی ایک تصویر مجھے دے دیں جو اوپر میں پرنٹ کرا دوں، فاطمہ کو بھی تسلی رہے کہ میرا بھی برتھ ڈے ہے اور خدیجہ کو بھی تسلی رہے گی۔ اب ماشاءاللہ سے یہ بھی سمجھدار ہو گئی ہے، 3rd برتھ ڈے تھا اس کا، 3 سال کی ہو گئی ہے، تو یہ بھی چیزوں کو سمجھتی ہے، اور اپنا حق جس کو کہتے ہیں وہ لینے کے لیے اس کو بھی پتہ ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں جی میرا برتھ ڈے ہے، آپو کا برتھ ڈے نہیں ہے، لیکن آپو تو پھر ماشاءاللہ سے بڑی ہے اور روب ہے اس کا، تو وہ تو پھر نہیں مانتی نا ان چیزوں کو۔ تو اینی ویز جی یہ ہم نے ساری سیلیبریشن کی تھی، تیاری کر لی تھی، ان کے بابا آئیں گے تو بس ہم کیک کاٹیں گے۔ ان کی مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ
کافی لیٹ فری ہوئے. اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے کوئی بات ہے کہ جس دن بھی ہمارے گھر میں کوئی برتھ ڈے ہوتا ہے اس دن ان کی کوئی ذمہ داری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں. تو اینی ویز جی زندگی کا حصہ ہے. اگر کمائیں گے نہیں, جاب نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنا گھر کس طرح سے چلائیں گے. تو ان سب چیزوں کو بھی ساتھ ہی لے کر چلنا ہے. میں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا تھا. جو گھر کے تمام ہیلپرس ہیں ان کے لیے بریانی بنی تھی آج, کباب اور رائتا, ان کو بھی کھلا دیا تھا. بس ابھی دیر تھی تو ان کے بابا کی کہ جیسے ہی آئیں گے تو کیک ہم کٹنگ کر لیں گے. تو پھر کافی وہ لیٹ آئے تھے, تقریباً 10 بجے کے قریب راؤنڈ اباؤٹ. فاطمہ کی مجھے یہ فکر تھی کہ سلانا تھا اس کو, کیونکہ نیکسٹ ڈے منڈے تھا, اس نے اسکول جانا تھا. تو جیسے ہی ہم نے کیک کٹنگ کیا, انہوں نے اپنے گفٹس کو اوپن کیا, تو اسی طرح سے بس جی پھر ہم نے اس کو سلا دیا تھا. تو یہ تھے تمام وہ گفٹس, میں نے سارے ٹیبل پر رکھ دیے تھے اور تیاری ہو گئی تھی. ہم سب اوپر آ گئے تھے ریڈی ہو کر, اور بابا جب ان کے آئے تو پھر بس کیک کاٹا ہم نے. یہی تھوڑی سی خوشیاں ہوتی ہیں بچوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں یہ میموریز ہوتی ہیں ان کی, اچھی میموریز, ان کو وہ یاد رکھتے ہیں. دوسرا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں ہماری ہر عصر کے بعد مغرب تک میں مدرسے میں خود موجود ہوتی ہوں. تو ہمارا دعا کا جو سیشن تھا جو جمعرات کو ہوتا تھا, انشاءاللہ وہ چاند رات تک ہر روز ہوگا. ہماری افطاری وہیں پہ ہوتی ہے زیادہ تر. تو دیکھیے جی بابا آ گئے تھے فاطمہ کے, خدیجہ کے, اور کیک ہم نے کٹنگ کر لیا تھا. آج کا ولاگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگے تو آپ نے اس پر کمنٹ کرنا ہے, لائک اور شیئر کرنا ہے. نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. ہماری دعاؤں میں آپ ہمیشہ میرے بہن بھائی مجھے یاد ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.